یہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، یہ آل محمد کا ذکر ہے۔ ان الذکر تنفع المؤمنین، پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے یا سورہ یاسین میں، بھائی ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ ان کا ذکر کرو، اس میں مومنین کا فائدہ ہے۔ یہ کون سے مومنین کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ وہی مومنین ہے جس کے لیے قرآن میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن میں پروردگار عالم کہ مومنین کون بندے ہوتے ہیں؟ مومنین وہ ہوتے ہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم الراکعون، یہ جو نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے اپنی امور کی زکات میں دے دیا کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اصلی مومنین۔ اور حق یہی لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے لیے پروردگار عالم کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں قسم کھائی اللہ نے؟ جو چیز آنی ہے، لیکن یقیناً کسی چیز کا بندے انکار کر رہے ہوں گے جو اللہ کو قسم کھا کر یقین دلانا پڑا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی، قسم کھا کے وہ بتا رہا ہے وہ قسم کون سی ہے، کیوں قسم کھا رہا ہے، یہ قیامت کون سی ہے؟ عزیزوں، یہ قیامت وہ قیامت ہے، قیامت صغریٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، کہ جب قیامت صغریٰ کب آئے گی، جو آخری ہادی کب آئے گا جس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ لقد حق القول، یعنی حق ثابت ہو جائے گا، حق ظاہر ہو جائے گا لوگوں کے اوپر۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، اور اس لیے جب یہ بندے اس کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کو قسم کھا کے یقین دلانا پڑتا ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی، یہ ایک بڑی عظیم خبر ہے۔ بھائی عظیم خبر نہ ہوتی، آپ یہ بتائیں، یہ عظیم خبر بھائی قیامت آنی ہے، اس کے لیے قرآن کہہ رہا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، شمس اپنی روشنی چھوڑ دے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستارے اپنی روشنی چھوڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان نیچے کی طرف آ جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یعنی سمندر جو ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے، اور ساری دنیا کو ساری دنیا ساری کائنات سورج کی کشش میں ہے۔ یہ سورج جب سکڑے گا، اپنی چمک کو کھوئے گا تو سب کو سمیٹ لے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اس سے بہتر ایک اور صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود ہمیشہ یہ سمجھ کے بھیجا کریں کہ درود زحمت نہیں عظمت ہے، درود زحمت نہیں عزت ہے، احسان نہیں ایمان ہے۔ یہ ہم شیعان علی کی پہچان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھائی اللہ نے قرآن میں یہ کہا، اذا زلزلت الارض، قیامت کا تذکرہ قیامت سے متعلق آئے تھے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان، میں نے جو آیت جہاں پہ چھوڑی ہے کیا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی، کہ میں یہ کہہ رہی ہوں قیامت صغریٰ کے لیے بار بار قسم کھا رہا ہے پروردگار عالم۔ اس قیامت کے لیے اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر اس کے لیے قسم کھانا ہوتا، جو چیز آنی ہے، جو چیز ہونی ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن قیامت صغریٰ وہ ہے کہ یہ قیامت ہمارے امام آئیں گے، ہمارا آخری ہادی ظہور کرے گا، لیکن ہم پہچان نہ پائیں گے، ہمارے سامنے موجود ہوگا اور ہم جان نہ پائیں گے۔ اس لیے اللہ پروردگار عالم بار بار یقین دلاتے ہوئے، آخری ہادی کے لیے یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے قسم کھا کر۔ بھائی دیکھیے سورہ زلزال میں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو زلزلہ آئے گا، واخرجت الارض، زمین اپنے اخرجے کو نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اس وقت ایک انسان ہوگا جو کہے گا۔ وہ کون انسان کی بات کر رہا ہے؟ پروردگار۔ بھائی ہم آپ معمولی آدمی تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب زمین کو زلزلہ آ رہا ہے
زمین اپنے اخراجات کو پھینک رہی ہے. اخراجات کون سے ہیں؟ یہ زمین کے اندر کے اخراج کیا چیزیں ہیں؟ سامان کون سے ہیں زمین میں؟ یہ ہم ہی لوگ ہیں. ہماری ہڈیاں ہوں گی، ہم ہوں گے، تو ان کو سب کو نکال کر زمین باہر پھینک دے گی. ہم زندہ ہوئیں گے، ہم ہوں گے، لیکن ہمیں ہوش نہیں ہوگا. ایک الگ عجیب منظر ہوگا، عجب سا عالم ہوگا. جب سب اعضا پہ بیٹھے تو سویا نہ کریں، سونے کے بجائے اپنے آنکھوں میں حشر کا میدان سجائیں اور یہ تصور کر لیں کہ ہم حشر کے میدان میں جا رہے ہیں، تنہا ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. جہاں حشر کا میدان یاد آئے گا وہاں پر ساری نیند دور ہو جائے گی. سب مجھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جو میں اپنی بات کہہ رہی تھی کہ وہ قال الانسان ما لہا، کہ ایک انسان ہے جو کہے گا، وہ کون ہوگا؟ بھائی جب ہم آپ تو اپنے ہوش میں نہیں ہوں گے، وہ ایک انسان ہوگا، آخری ہادی ہوگا، وہ میرا رہبر ہوگا، وہ اعلان کرے گا، وہ بتائے گا، وہ میرے مولا مشکل کشا بھی ہوں گے. وہی انسان ہو سکتے ہیں یہ چاہردہ معصوم کے ان کے نور کے بارے میں جس کے لیے رسول نے کہا ہے انا و علی من نور واحد، کہ ہم اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ وہ نور ہے. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس کے بعد یوم اللہ کہہ رہا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا. میں نے آگے کی آیتوں کو چھوڑ دیا. یوم یصیر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ سب کے اعمال دیکھے جائیں گے. اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا تو سب کو دکھائی دے گا. بھائی القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس. بھائی ذرہ برابر کیا کہا ہے؟ جس کے ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، ہے نا، تو وہ کیا ہوگا؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. ذرہ برابر خیر کیا ہے اور ذرہ برابر بھی شر کیا ہے. اس لیے یہ یاد رکھنا کہ دوستی نیکوکاروں سے کرنا. میں یہ ہمیشہ قرآن کی آیت کہتی ہوں، میدان حشر میں انہی کے ساتھ بلائے جائیں گے، کیونکہ غیبت کرنے کے لیے ہم اپنے متعلق عورتوں کو تلاش لیتے ہیں جو ہماری بات میں ہاں ملائے. کوئی آپ سے کتنی بھی کسی کی برائی کرے، لیکن اگر آپ اس کو دیدہ دانستہ نہیں جانتی ہیں تو آپ اس چیز میں ہاں نہ ملائیں، کیونکہ آپ نے اس شر میں فمن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، آپ نے اس شر میں ہاں ملائی. کیوں ہاں ملائی؟ کیونکہ آپ تو اگلے کو جانتی نہیں ہیں. آپ اس کا دل رکھنے کے لیے کیوں کہیں؟ آپ خاموش رہیں، آپ ادھر ادھر دیکھنے لگیں، آپ اس کی ہاں نہ ملائیں. یہ بھی ایک طرح کا شر ہوتا ہے، کیونکہ حق بولنا، سچ بات کہنا. میں ممبر سے یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی نے تعریف کی، اگر میری تعریف تنہائی میں کی تو میں اس کی تعریف کو تعریف نہیں سمجھتی ہوں، رد خانے میں ڈال دیتی ہوں. کیونکہ سچ وہ ہوتا ہے کہ آپ اعلانیہ کہیں، کیونکہ تعریف جو کونے میں کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کونے میں کہا تم بہت اچھی ہو اور دوسرے سے اس نے جا کے کونے میں کہا دیکھو مجھے بہت بری لگتی ہیں. تو اب بات واضح ہو گئی کہ اس کے پاس یہ راستہ نہیں ہے کہ وہ اعلانیہ تعریف کرے. اگر وہ اعلانیہ آپ کی تعریف کرے گا تو دوسرا یہ کہے گا کہ یہ کتنا جھوٹ بولتی ہیں، لہذا وہ کونے میں جا کے بات کرے گا. یہ ہوتا ہے دوغلاپن انسان کا. اگر آپ حق پہ ہیں تو جو حق بات ہے وہ حق بات کریں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بڑی آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ عظیم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اگلا تمہارا جاننے والا تمہیں اپنا محب سمجھ رہا ہے، وہ تم سے اپنے دل کی ہر بات کہہ رہا ہے. آپ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو اپنا دوست نہ سمجھ کر آپ دوسروں کے ساتھ جا کر دشمنی ادا کرتے ہیں. اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی
खैर किया होगा, वमैया मन मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, उस और जिसने भी जर्रा बराबर शर किया होगा। अब फिर आइए रसूल की हदीस पे, रसूल ने क्या कहा, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाहि इतरती व अहले बैती। बिल्कुल गौर से सुनना, अजान के बाद की ये मजलिस है, और जो अजान के बाद या ऐसे वक्त में हम बैठ के सफ़े अज़ा पे सुनते हैं, ये समझ लेना कि ये भी एक इबादत है, नमाज भी एक इबादत है, जिक्र भी एक इबादत है। नमाज की अहमियत अपनी जगह पर है, नमाज वाजिब है, नमाज छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम नमाजों में सर झुकाना बच्चों को सिखाते हैं, यहाँ से हम नफ्सों को पाक करना सिखाते हैं। हमारी वो नमाज फेंक दी जाएगी जिसमें दिल पाक न हो, यहाँ से हम दिलों को और नफ्सों को पाक करके जाते हैं। वो नफ्स मा सव्वाहा फलहमुहा फजूरहा व तक़वाहा, अपने कल्ब से हम फजूर को निकालने के लिए आते हैं बीबियों। अब रसूल की हदीस सुनिए, रसूल ने कहा, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाहि इतरती व अहले बैतिही, कि मैं दो चीजें तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। फीकुम मुस्तक़लैन, सक़ील किसे कहते हैं, वजनदार को कहते हैं। दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अहले बैत और किताब इतरत। वान तमस्सक्तुम बिहिमा, और अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। जहाँ पर मैंने उस आयत को छोड़ा था, फमैया मन मिस्काला ज़र्रतिन, अब मैंने रसूल की हदीस को पेश किया। तब अपने घर पे जाया करिए तो अपने बच्चों से ये जरूर सवाल करें कि मैं अब क्या पढ़ा, खतीब ने क्या पढ़ा, जाकिरा ने क्या पढ़ा, तुमने क्या सुना। क्योंकि माओ की जिम्मेदारी है, बच्चे बाहर से आए तो भी उनसे पूछें, बच्चे तुम्हारे साथ रहें तो बच्चों के जहनों को तलाशें, टटोलें कि बच्चे कितनी गौर से कौन सी बात सुनते हैं। अगर बच्चे ने ये जिक्र और फिक्र गौर से नहीं सुना तो इसके माने ये हुए तवज्जो देना मैं बच्चे पाल चुकी हूँ। और बहरहाल कोचिंग या इस तरह के पेशे में आने के बाद बच्चों का तजुर्बा भी काफी होता है। ये समझ लेना कि बच्चे इस माशरे से हट के कहीं अपनी दुनिया बसा रहे हैं तो थोड़ा हाई अलर्ट लगा देना, बच्चों पे गौर करना शुरू कर देना कि जो तुम्हारा माहौल और माशरा है उससे बच्चा थोड़ा थोड़ा खिसकने लगा है, नीडल खिसक रही है दूसरी तरफ, और जब वो ज्यादा सुई खिसक जाती है तो वो सुई को सुई मिलाना मुश्किल हो जाता है। घड़ी फेंक दिया करते हैं कि अब ये बेकार हो गई है, अब इसका टाइम मिल नहीं सकता है। तो ये गौर करें और फिर बच्चों से सवाल और जवाब करती रहें। मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी, फमैया मन मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, बिल्कुल ज़हनों में एक एक मसवेदा बनाती रहें थोड़ी थोड़ी लाइनों को। और दूसरी आयत रसूल की हदीस पढ़ी, रसूल की हदीस ये पढ़ी, दो चीजें गरा कद्र हैं। गरा कद्र के माने हैं जिसकी कदरदानी की जाए, और सकील के माने हैं वजनदार। भाई ये दोनों चीज वजन में बराबर हैं, अहले बैत अतार और कुरान। कुरान तो देखने में इतना छोटा सा है, लेकिन कुरान और अहले बैत, तो ये वजन के क्या माने होते हैं? वजन के माने असली ये होते हैं, वजन के माने होते हैं कशिश के, वजन के माने होते हैं जिसके पास हम बार बार जाते रहें, जो अपने आप एक जगह पर बैठा हुआ अपने को खींचता रहे, उसके माने होते हैं वजन। कुरान में याबिसुन वला राबितुन, हर खुश को तर चीज है भाई, हर चीज का कुल कायनात कुरान में है। तो यानी एक और कुरान मकनून, कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा है कि मैंने मकनून रख दिया, यानी मैग्नेटिज्म रख दिया है। तो ये तो अल्लाह ने कह दिया, या तो तुम अल्लाह के कलाम को गलत साबित करो और या भाई मानो। तो इसके माने ये हुए कि मैग्नेटिज्म है, यानी कुरान अपनी तरफ खींच रहा है, कशिश है। कशिश के माने तभी तो कहते हैं किसी किसी का चेहरा खूबसूरत होता है तो कहते नहीं है कि बड़ी कशिश है। भाई निगाह जिस पे अपने आप चली जाए वो चीज कशिशदार होती है, इसीलिए कुरान को कहा गया है कुरान वजनदार है, कुरान में कशिश है, क्योंकि कुरान में वो चीजें हैं जब हमें दुनिया में कोई रास्ता नहीं समझ में आता है तो हम कुरान को पकड़ लेते हैं और कुरान को सीने पे रख के, सर पे रख के दुआएं मांगते हैं। दूसरी वजनदार चीज फीकुमुस सक़लैन,
یعنی بھاری چیز کون ہے؟ اہل بیت اطہار ہیں. اہل بیت اطہار کو وزندار کہا ہے. اب اس کے بعد تو عزیزوں بات تو یہ واضح ہو گئی کہ اگر ہمیں وزن اپنے میں رکھنا ہے تو بھائی ایک ہاتھ سے دونوں کو ہمیں اپنے پلو میں رکھنا ہے. ایک ہاتھ سے ہم قرآن کو رکھیں. اگر ایک ہاتھ میں وزن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں وزن نہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ہاتھ میں آپ اپنے وزن لے اور بالٹی لے کے پانی کی چلیں کوئی وزندار چیز لیں تو دوسرا حصہ اپنے آپ جھک جایا کرتا ہے کہ نہیں جھکتا ہے. قرآن ایک ہاتھ میں ہے دوسرا ہاتھ خالی ہے ہلکا ہے تو ہم جھک جائیں گے. اللہ کے رسول نے ہمارے بیلنس کو قیامت کے دن ولا اقسم بیوم القیامہ جب وہ قیامت کا دن ہوگا جب وہ یوم حساب ہوگا اس کے دن تم اپنے اندر وزن کیسے پیدا کرو گے؟ وزن تو بھائی سورج کی کشش سے ہے تمہارے اندر. سورج نہ ہوگا تو تمہارا وزن تو ختم ہو جائے گا. القاریہ تو ملقاریہ وہ مادرا کا ملقاریہ. انسان کیسے اڑے گا جب وزن ختم ہو جاتا ہے جس چیز میں وہ کیا ہوتی ہے وہ تو ہوا کے سہارے سے بھی اڑنے لگتی ہے تو تم پروانے کی طرح سے اڑتے رہو گے. اب اہل بیت اطہار کو ایک ہاتھ میں قرآن لیا دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے. جب یہ دونوں چیزیں برابر سے وزندار ہوں گی تو ہم اپنے آپ جس راستے پہ جانا چاہیں گے ہمارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے. اللہ کا رسول یہ کہہ کے بتا رہا ہے. اب قرآن کی پھر اس آیت پہ آئیے پچھلی آیت جو میں نے پڑھی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہ جو خیر ہوگا یہ تمہارے اندر وزن پیدا کرے گا. کیسے وزن پیدا کرے گا؟ وہ نقتبس من نورکم یعنی تمہارے اندر جو نور ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. بین ایدیہم وجعلناہم بین ایدیہم یہ نور تمہارا کبھی آگے چلے گا کبھی تمہارا پیچھے چلے گا. القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. قیامت کا دن ہوگا اور کیا ہوگا کہ انسان پروانے کی طرح سے اڑ رہا ہوگا. کیوں پروانے کی طرح سے انسان اڑے گا؟ کیونکہ سورج تو باقی نہیں ہوگا. جب سورج نہیں ہوگا بھائی وزن تھوڑی سی یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے تم اس کو غور کر لیا کریں کیونکہ وزن ہمارے اندر کس چیز سے پیدا ہے؟ وزن ہمارے اندر یہ سورج کی کشش سے پیدا ہے. ہمارے اندر کا وزن اور جو یہ زمین کا وزن ہے اس سے اگر ہم اس کے بدلے میں چاند کے اوپر چلے جائیں تو اس کا چھ حصہ کر دیا جائے جو ہمارا وزن ہے. اگر ہم 60 کلو کے ہیں تو چاند کے اوپر جائیں تو 10 کلو کے ہو جائیں گے. تو بیویوں جب سورج نہیں ہوگا تو ہمارے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ جو 6 گنا چاند کے مقابلے میں زمین پہ ہم وزن رکھتے ہیں یہ وزن ختم ہو گیا ہوگا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ القاریہ تو ملقاریہ وہ مادرا کا ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال یعنی یہ جبال جو ہیں پہاڑ بھی روئی کے گالے بن جائیں گے. تکون الجبال کالعہن المنفوش فہو واما من ثقلت موازینہ. میں نے کہا تھا نا کہ ثقیل کے معنی ہوتے واما من ثقلت موازینہ کہ جن میں تھوڑا سا بھی وزن ہوگا. موازینہ وہ کیا ہوں گے؟ فہو عیشۃ الراضیہ وہ لوگ بڑے عیش کے ساتھ زندگی وہاں پر اس وقت اس لمحے کو گزار رہے ہوں گے. اور واما من خفت موازینہ اور جو وزن میں ہلکے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا؟ وہ اپنی جگہ پر ٹھہر نہ سکیں گے. عزاداران شہدائے کربلا اب آ جائیے سورہ یاسین کی اس آیت میں. پروردگار عالم نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے کیونکہ شیطان نے یہ کہا ہے وَأَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَقَالَ رَبِّ فَبِعِزَّتِكَ میں تیرے عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں أَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں اب آپ کی تمہاری جماعت کو لے جاؤں گا اور اغوا کروں گا اور پھر جاؤں گا کہاں پر بیٹھ جاؤں گا تقعدن صراط المستقیم اور جا کے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. عزیزوں یہ شیطان آ کے صراط مستقیم پہ ہمیں گلگلانے کے لیے بیٹھتا ہے. اللہ نے سورہ یاسین کو پڑھنا اس لیے ثواب ہے جب مردہ آخری وقت ہو تو اس کے اوپر بھی سورہ یاسین آپ دم کیا کریں اس لیے ثواب ہے کیونکہ اغوا کرنے کے لیے جب شیطان آتا ہے تو اللہ نے قرآن کی آیت کو اتار کے کہا یاسین والقرآن الحکیم یہی قرآن حکیم ہے یہی سردار ہے انکا لمن المرسلین یہی مرسل ہیں یہی طٰہٰ ہیں یہی بشیر ہیں یہی نذیر ہیں انکا لمن المرسلین اہدنا الصراط المستقیم اور یہی صراط مستقیم ہے. عزاداران شہدائے کربلا ہم اہل بیت اطہار کے دامن کو پکڑے رہیں تو ہمیں دین بھی مل جائے گی اور دنیا بھی مل جائے گی. سب بات دیجیے
मसाइब की मंजिल में आना चाहती हूँ। आपके सुनने से इसका ताल्लुक नहीं है आवाज का। मुझे आवाज जब यहाँ से गूंजती है तो मुझे एक सुकून का एहसास होता है, इसलिए मैं माइक को तेज कराती हूँ। मुझे अगर ये एहसास ना हो कि माइक चल रहा है तो उससे एक दूसरी परेशानी होती है। लिहाजा ये आप जब सफ़े अज़ा पे आए इस जिक्र को और इस फिक्र को सुनने के लिए बैठें तो जहनों में ये रखें कि यहाँ से हमें कुछ लेके जाना है। और क्योंकि हुसैन का जिक्र वो है, न दिन होती न रात होता, कसम ब खुदा ये दिन का उजाला, ये सूरज की रोशनी, वो शम्स व ज़ुहा, ये तो अल्लाह कसम सूरज की खा के कह रहा है ना, ज़ुहा ये किसकी है, किसके सदक़े में है? ये हुसैन के सदक़े में है। ये सूरज की रोशनी, ये हुसैन की मुस्कुराहट का सदका है। ये शब की तारीकी उसके जुल्फों की खैरात है। अगर हुसैन न होता तो न तौहीद का पता चलता, न नबूवत का पता चलता, न रिसालत का पता चलता। लेकिन मैं एक जुमला कहूंगी कि अगर हमारी शहजादी ज़ैनब आलिया न होती तो हुसैन का भी पता न चलता। ये जिक्र हमें जिला देता है। क़यामत का तज़किरा करते हुए अय्याम अज़ा ख़त्म पे हैं और आज की वो तारीख है कि जिसमें हम ज़हरा के लाल को गिरिया करेंगे, ज़हरा के लाल को रुखसत करेंगे और उसके साथ साथ ज़हरा के शहजादी के बाबा का भी मातम करेंगे। आज दिल खोल के रो लेना बीबियों, आज दिल खोल के पुरसा दे देना, क्योंकि आज दो मासूमीन के शहादत की तारीख है, रसूल खुदा की और इमाम हसन की। हमारी शहजादी जब रसूल का आखिरी वक्त हुआ तो रसूल ने सैयद कौनैन को अपने पास बुलाया। बड़े गौर से सुनना, ये वाक़यात बहुत खून के आंसू रुलाते हैं हमें जब हम पे मुसीबत हो। बुलाया और क्या कहा? कहा कि सैयदा ये कफन है और जब ये कफन आएगा, हमारा आखिरी वक्त होगा, तो ये कफन अली को दे देना, ये जन्नत से आया है।